الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں ایک تو اس سے پہلے آپ کی دعوت پر اس عظیم شان پروگرام میں حاضر نہ ہو سکا تھا کسی عذر کی وجہ سے. تو جب مجھے معلوم ہوا کہ میں نے آج وہاں جانا ہے تو میں نے خود حضرت سے کہا کہ میں کل ظہر کی نماز آپ کے یہاں پڑھوں گا. تو جب میں نے ظہر کی نماز سے کچھ وقت پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ایک مضمون ڈالا. اس مضمون کا تعلق آپ اسی گاؤں کے ساتھ ہے. یہ جو موڑا مرادو ہے، آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کو شاید اس کی تاریخ کا زیادہ پتہ ہو، لیکن اس علاقے کا ذکر قرآن کریم کی آیات کے تحت مفسرین کرام نے کیا ہے. کس طرح کیا ہے؟ اگر آپ کا ذوق حاضر ہو تو میں عرض کروں کہ یہ گندھارا تہذیب جو تھی قبل مسیح 1000 سال پہلے یہ شہر آباد ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے نا، کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. انہوں نے کیسے شہر آباد کیے تھے، کتنے بڑے شہر آباد کیے تھے، اور کتنی طاقتور قومیں تھی وہ. اگر میرے حافظے نے غلطی نہیں کھائی تو میں نے کسی تفسیر میں اس علاقے کا ذکر پڑھا ہے، اس موڑا مرادو کا ذکر پڑھا ہے اس آیت کے تحت. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. کتنا بڑا شہر تھا یہ، اتنا بڑا شہر تھا کہ یہاں سے لے کر ٹیکسلا تک اور اس سے آگے تک جو معروف ابھی شہر ہے اس سے آگے تک اتنے گھر ملے ہوئے تھے. اس میں اتنے گھر ملے ہوئے تھے کہ جو بیل گاڑیاں تھیں یا اس زمانے کے جو سفر کے جو ذرائع تھے یا چلنے پھرنے کے، تو وہ کم از کم ایک گھر سے لے کر آخری گھر تک اترتے تک 8 کلومیٹر کا راستہ بنتا تھا. یعنی اتنا بڑا شہر آباد تھا، اور اس سے گزرنے کا راستہ ان مکانوں کی چھتوں سے تھا. اتنا ملا ہوا شہر تھا یہ. یہ بات میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اتنا بڑا قدیمی علاقہ ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا اجاڑ ڈالا، کیا کیا بنایا، کیا کیا ویران کیا. آج میں محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا،
میں یہاں ہوں، آپ یہاں ہیں، پتہ نہیں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے بہت جلد، یہاں کوئی اور وہاں کوئی اور، تاریخ اپنا آپ کا نقشہ تبدیل کر دے گی سارا، یہ سارا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے۔ اور اب ویسے بھی بساط عالم کی کو اللہ نے لپیٹنا ہے، اب یہ لپیٹ کا دور شروع ہونے لگا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا قدیمی شہر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا ذکر کر کے، ان قوموں کا ذکر کر کے، ان شہروں کا ذکر کر کے ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ اگر وہ نہیں رہے تو تم نے بھی نہیں رہنا۔ اور کتنے مضبوط ہے؟ قوم عاد، قوم سمود، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ بڑے بڑے درختوں کو نا ہم آرے سے کاٹتے ہیں، کلہاڑی مارتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ یوں جفی مارتے تھے، بغل میں اٹھا لیتے تھے، بغل میں اٹھا لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ایسی قوموں کو بنا کے غرق کر دیا، ختم کر دیا، یہ قصص بیان کرنے کا یا ان واقعات کا بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ تم بھی انسان بن جاؤ۔ اتنے طاقتور لوگ نہیں رہے تو تم نے نہیں رہنا۔ اب آج کل ہم کہتے ہیں جتنی مضبوط تعمیرات ہیں ہماری، اتنی شاہکار تعمیرات ہیں، اگر آپ اسی تاریخ میں جو میں بات ابھی بیان کرنے لگا ہوں، اب آپ یہ سرکپ کو دیکھیں اور اس کے قریب جو بڑے بڑے ایریا آباد تھے اس زمانے کے، میں نے ایک دفعہ غور کیا اس پر، آ کر جگہ کا ملاحظہ کیا، دیکھا اس کو، تو کم از کم اس کے آپ اگر پتھروں کی بنیادوں کو دیکھیں، آپ پتھر کی بنیادوں کو دیکھیں کہ کتنے بڑے پتھر اٹھا کے کیسے لائے ہوں گے یہ۔ یعنی آج کا دور ہو تو چلو جی ہم کہیں جی چائنا والوں نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر سوراخ کر دیے، جدید مشینریاں ہیں، جدید نظام آ گئے ہیں، وہ کس مشینری سے کاٹے گئے تھے؟ وہ کن پہاڑوں سے کاٹ کے لائے تھے؟ وہ کس نے اٹھائے تھے؟ وہ تو یہ سب کے سب ہمارے لیے عبرت کے نمونے ہیں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے مکیں لا مکاں کیسے، ہوئے لا مکاں مکیں کیسے کیسے۔ جن کو اپنی طاقت پر ناز، اپنی عہدوں پر ناز، اپنی قوموں پر ناز، اپنی دولت پر ناز، اپنی صحت اور جوانی پر ناز، موت کے ایک جھٹکے نے ایسے نشان ختم کیے، ایسے نشان ختم کیے کہ اب وہ عبرت کی یادگاریں بن گئی، ساری عبرت ہے ساری۔ لیکن کیونکہ ہم عبرت کو عبرت سمجھتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کسی کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھو، کتنا بڑا انسان بھی کیوں نہ بن جائے، کتنا مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، جاؤ حشمت ہو، بس موت کی آندھی کی جب ٹکر لگے گی نا، موت جب ٹکرائے گی، موت جب ٹکرائے گی تو ہم ماضی کے حصہ بن جائیں گے، اور ہمارے پیچھے رونے والے، ہمیں یاد رکھنے والے، وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے آج ہم اپنے بڑوں کو یاد رکھتے ہیں۔ زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھو، ہم اپنے ماں باپ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، کون ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، کون ماں باپ کی قبروں پر جاتا ہے، کس نے یاد کیا ہے؟ اور یہی عشرہ ہمارا بھی ہے، پیچھے یہی عشرہ ہمارا ہے۔ اس لیے قرآن کریم ہر شخص کو اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے، اولاد کو نہ دیکھو، بیوی کو نہ دیکھو، بچوں کو نہ دیکھو، خاندان کو نہ دیکھو، فرمایا قو، اپنے آپ کو دیکھو، وَأَهْلِيكُمْ، اس کے بعد ہے بچاؤ کس سے؟ آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ،
اپنے آپ کو بچاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذاتی اصلاح کے لیے بے چین اور فکر مند رہنا چاہیے، بے چین اور فکر مند رہنا چاہیے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا۔ اب دیکھو، میری ماں، میرا باپ، میرے بھائی، میرا خاندان، میرے احباب جو میرے سامنے مر چکے ہیں نا، فوت ہو گئے ہیں، وہ تو بڑی بڑی مصیبتوں سے آزاد ہو گئے ہیں، وہ تو بڑے بڑے غموں سے نکل گئے ہیں۔ اب رونا بھی اور غم بھی وہ تو اپنے اوپر کرنا چاہیے۔ دیکھو، ماں مر گئی ہے، کتنی مصیبتوں سے آزاد ہوئی ہے وہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شخص مرتا ہے نا، مرنے والا وہ ملک الموت کو براہ راست دیکھتا ہے، موت کے فرشتے کو براہ راست دیکھتا ہے، اور موت کے فرشتے کی تعریف کیا ہے، وہ آگے کیا کرتا ہے، اس کی جماعت کیا کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو توڑ موڑ کر نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو روحوں کو توڑ کے نکالتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ روح کو کیسے توڑا جاتا ہے، روح کو کیسے توڑ کے نکالا جاتا ہے؟ انہوں نے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے فرمایا دیکھو یہ میری چادر جو ہے نا ریشم کی ہے، اب یہ جو ریشمی چادر ہے میں اس کو خاردار جھاڑی میں پھینکتا ہوں، میں اس کو کانٹوں میں پھینکتا ہوں، اور کانٹوں میں پھینکنے کے بعد میں اس کو کھینچوں گا، جب میں اس کو کھینچوں گا تو اس کی ایک ایک تار الگ الگ آ جائے گی، تو یہ چادر اپنا حسن ختم کر دے گی، یہ چادر اپنی خوبصورتی کو چھوڑ دے گی، یہ چادر نہ رہے گی، دھاگا دھاگا ہو جائے گی۔ فرمایا بد کردار آدمی، خدا کا باغی آدمی، سود خور آدمی، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، لوگوں کے حق مارنے والا، بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت میں محروم کرنے والا، یہ تو کھیل ساری دنیا کی نظر آ رہی ہے، میں جناب یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا۔ یقین جانو جب موت کا فرشتہ ہاتھ ڈالتا ہے نا، موت کا فرشتہ، اس وقت کی جو کیفیت حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے اور میت کن مسائل سے دوچار ہوتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر یہ پوری کیفیت میں بیان کروں آپ سے تو تم میتوں کو دفنانا چھوڑ دو، تم میتوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ والنازعات غرقا، روحوں کو توڑ کے نکالتے ہیں۔ اس کی تعبیر میں نے عرض کر دی کہ کیسے توڑی جاتی ہے اور کن گناہوں کی پاداش میں کی جاتا ہے ایسا۔ آج یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کئی ساری ہماری خرابیاں ایسی ہیں اخلاقی طور پر، محسوس نہ کرنا، بوڑھے گھر میں بیٹھے ہوں گے، بیٹیوں کو بہوؤں کو گالیاں دیں گے اور گالی دے کے ہنسیں گے، اور گالی دینے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیوی کو گالی دینا، مارنا یا سخت باتیں کہنا، وہ تو بیچاری صنف نازک ہیں، اب بول نہیں سکتی وہ۔ بعض عورتوں کی زبان تیز بھی ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اب ان کی تیزی بھی تو مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی نا۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ بیچاری بے بسی کی تصویر ہوتی ہے۔ اب بزرگ حکمیت اعلیٰ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس اپنی حکمیت میں جس طرح فوجیوں کا قانون ہے، لیگل فریم ورک آرڈر اہل فوج، ایک زمانے میں قانون بنا تھا نا، اور جیسے میں کہتا ہوں ایسے کرو، آپ کی رائے نہیں مانی جائے گی۔ اب ایک آدمی اس کو سن کر اس کے اندر میں جو ہوک اٹھتی ہے
وہ جتنا پریشان ہوتا ہے اب اس کے پاس زبان نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے، یہ بندہ مجھے کیوں گالیاں دے رہا ہے۔ اب اس ایذا کی وجہ سے، اس پریشان کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ روح مشکل سے نکلے گی، بہت مشکل سے نکلے گی۔ اللہ اللہ، اس لیے اپنے معاملات زندگی میں صاف کرو۔ کوئی معاملات صاف کرے نہ کرے، اپنی نصیحت وصیت میں ہمیشہ یہ بات لکھو کہ میں مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے میں نہیں فیس کر سکتا اس کو۔ مرنے کے بعد کے سوال و جواب میرے لیے ناممکن سی بات ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے نا، قبر تک پہنچانے تک اس سے 100 سوال ہو جاتے ہیں، اور ان سب سوالوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب میرا واسطہ بھی اور آپ کا واسطہ اس ماحول سے پڑھنا ہے، اور ہم سے پہلے لوگوں کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ اب انہوں نے جو کیا وہ بھگتیں گے بھی، اچھا کیا یا برا کیا، اچھا کیا یا برا کیا۔ اب ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اچھا کر لیں، ہم اچھا کر دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو قوم والے، وہ جو بڑے لوگ تھے، یا ہمارے آبا و اجداد تھے، ماں تھی، باپ تھا، وہ ایک مصیبت ان سے یہ گزر گئی کہ انہوں نے ملک الموت کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھنا ہے ابھی، آپ نے دیکھنا ہے ابھی۔ اللہ وہ وقت ہم پر استقامت والا کرے اور بہت زیادہ اللہ آسان کرے۔ بولو نا آمین۔ اونچا آمین کہنا گناہ نہیں ہے ایسا کبھی کبھی، ایسا اونچا آمین کبھی کبھی گناہ، کبھی نہ کہا کریں اور کبھی کہا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ وقت بڑا نازک ہے وہ والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی سخت پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، اس وقت اگر سمندر کا منہ کیا جائے اس آدمی کی طرف نا تو پیاس بجھے گی نہیں۔ اور یہ مصیبت بھی باقی ہے۔ اور تیسری مصیبت خاتمہ ایمان والی۔ پتہ نہیں میرا آخری وقت کیسا ہوگا، آپ کا آخری وقت کیسا ہوگا۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے نا، موبائل کا دور ہے۔ سفید ریش بھی رات کو فلمیں دیکھتے ہیں، حاجی بھی دیکھتے ہیں، نمازی بھی دیکھتے ہیں، مولوی بھی دیکھتے ہیں، پیر بھی دیکھتے ہیں۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں یہ کیا گن دیکھتا ہوں۔ موبائل دیکھو، اس کو جائز چیز دیکھ لو، ضرورت دیکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گن کو دیکھتے دیکھتے تمہاری موت آ جائے، میری موت آ جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ موت آ جائے۔ اور اعتبار تو خاتمے کا ہے کہ بزرگوں کا اختتام کے وقت کیسا تھا۔ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، مجھے تو یہ فکر رہتی ہے میری انتہا کیا ہے۔ مجھے تو یہ ڈر لگا ہے، خدا جانے میری انتہا کہاں پوری ہوگی، کیسے پوری ہوگی۔ اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوئی ہے۔ صبح ٹھیک ٹھاک تھا، ظہر کی کو اعلان ہو گیا، وہ تو بزرگ تو فوت ہو گئے ہیں، حادثہ ہو گیا ہے۔ آج رات تو ٹھیک تھا تو کل رات وہ قبر میں ہے۔ اتنی ناپائیدار زندگی ہے ساری۔ اس کے لیے ہم ان جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جائز کی پرواہ نہیں، ناجائز کی پرواہ نہیں، حلال کی پرواہ نہیں، حرام کی پرواہ نہیں، حق اور ناحق کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو موت سے پہلے پہلے ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن کریم پر غور کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے یہ آیت ابھی پڑھی نا آپ کے سامنے، بھائی یوں سمجھیں کہ یہ اس آیت کا مصداق موڑا مرادو اور ٹیکسلا کے لوگ ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ یہ بڑا تفصیلی ذکر ہے، قرآن پر غور کیا کریں۔ ان مقامات پر اللہ نے بڑی بڑی اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال مر کر وہ سارے ان مصیبتوں سے گزر گئے، یہ مصیبتیں مجھ پر ابھی باقی ہیں، آپ پر باقی ہیں۔ تو موت سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے آدمی۔ بڑی عجیب بات سناؤں، توبہ ایک ایسی چیز ہے، توبہ توبہ سے خدا کفر کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اس سے پہلے آپ نے وراثت کھائی ہے، اس سے پہلے سود کھایا ہے، اس سے پہلے جھوٹ بولا ہے، اس سے پہلے جتنی مرضی گناہ کیے ہیں، ابھی توبہ کر لیے،
ابھی توبہ کر دی ہے. بدگمانی کیوں حرام ہے کسی مسلمان سے؟ بدگمانی کو کیوں حرام کیا ہے؟ اس لیے حرام کیا ہے کہ آپ نے اس کو گناہ کرتے دیکھا، توبہ کرتے نہیں دیکھا اس کو. اور توبہ دل کا فعل ہے. آپ نے تہیہ کر لیا جی آج کے بعد میں نے جو بینکوں میں سود پہ پیسہ رکھا تھا نہیں رکھوں گا، اور وہ جو سود کی لعنت ہے اس سے جان چھڑاؤں گا. آج سے آپ نے طے کر لیا کہ جو میں نے زندگی کے بیمہ کرایا تھا بس وہ بیمہ ختم کرتا ہوں. آج سے طے کر لیا کہ پہلے بیٹیوں کو کچھ ایسا دینے کا ارادہ نہیں تھا، بہنوں کو حق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس اب انشاءاللہ میں ان کا حق ضرور دوں گا ان کو. پچھلا گناہ معاف، بس ختم. اور کیسے معاف ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ شخص ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا اس نے. اللہ اتنا پاک کر کے اٹھا دیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو باتیں چند میں نے کر دی ہیں اس کا تعلق ہے تزکیہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ. اب مزید اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ایک تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، 2 وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 وظیفے. ان 2 وظیفوں کو زندگی کا وظیفہ بنا لو. ایک روزانہ مسجد میں بیٹھ کر، صبح شام گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کیا کرو، اللہ 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 اللہ، اتنی آواز سے، اللہ 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 اللہ. اور اس کے بعد اسی وظیفے کو آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا دل کے اوپر خیال رکھ کر، دل کی زبان میں، دل میں اللہ 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 اللہ. یہ مشکل ہے؟ آسان وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. اور درود شریف. پھر یہ مولانا یوسف صاحب کو میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کی مسجد کے اندر بھی یہ ہلکا ذکر لگایا کریں. تو یہ جیسے میں نے ابھی ذکر بتایا نا، ان کے ساتھ بیٹھ کر نا ہفتے میں کوئی 1 آدھ دن مقرر کر کے تو بیٹھ کے تھوڑی دیر درود شریف پڑھا اور تھوڑی دیر ذکر کر لیا. اور پتہ یہ کیا چیز ہے ذکر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہے. ذکر کے حلقے جنت کے، یعنی یہ حلقہ لگا کے آپ بیٹھیں گے نا تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنت کے باغ میں بیٹھ کے جو اللہ سے مانگے اللہ اس کو دیتے ہیں. تو ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے ہم نے خاتمہ ایمان مانگنا ہے، خیر مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اپنی اولاد کی بھی. اور دوسرا وظیفہ ہے درود شریف کا. وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی، مختصر سا درود ہے. یا جو درود آپ کو آسان لگے اس درود کو پڑھا کریں. اور ایک کام تو آج سے شروع کر دیں، ذکر میں لا الہ الا اللہ پڑھیں میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ تسبیح لے لینا کہ میں جتنا جلدی ہو سکے میں لا الہ الا اللہ کو 70,000 کی تعداد میں پورا کر لوں. 70,000 بار اس کو پڑھ لو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا، یہ غلط نہیں پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، کئی ایسا پڑھتے ہیں نا، یہ کلمہ نہیں ایسا. کلمہ اس طرح ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لا الہ الا اللہ، درود شریف اور یہ اسم ذات کا ذکر میں نے بتایا اللہ اللہ، یہ 2 تو پکے کرو. باقی استغفار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات ہیں نمازوں کے بعد کی. اور جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے وہ پتہ کیا کریں، سورہ یاسین کا ناغہ نہ کریں. فجر کی نماز کے بعد مستقل آپ رکھیں یاسین یہاں پر، فجر کی نماز کے بعد یاسین رکھیں، ان کو تقسیم کیا کریں کہ یہ اللہ کو جاتے جاتے یہ سورہ یاسین پڑھ کے جاؤ. گھر میں گیا نا پھر نہیں پڑھ سکتا آدمی. پتہ ہے سورہ یاسین کا کتنا ثواب ہے؟ ایک آدمی سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے گویا وہ 10 قرآن پاک پڑھ کے گیا ہے. کتنے؟ 10 قرآن پاک. ایک سورہ یاسین کا ثواب 10 قرآن کریم کے برابر ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص کا ثواب 1 قرآن کے برابر ہے. تو کتنا اچھا موقع ہے زندگی میں اللہ نے دیا کہ میں آج صبح یہ کہوں کہ جی میں 10 قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو میں جھوٹا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورہ یاسین پڑھی ہے اس نے 10 قرآن پڑھے ہیں. تو میں آج 10 قرآن پڑھ کے مر جاؤں، یہ سودا اچھا ہے کہ مہنگا ہے؟ سستا سودا ہے نا. ہاں 10 قرآن پڑھے ہوئے ہیں آج میں نے، مجھے کیسے اللہ جلائیں گے آج؟ تو میں نے 10 بار اللہ کا کلام پڑھا ہے. تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت، جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مولوی صاحب کے ساتھ مشورے میں اپنے اعمال طے کرو. اچھا اپنا وقت طے کر کے چلو. اور آپ بزرگوں پر تو اللہ کے بڑے فضل ہیں کہ آپ دیکھیں، میں سوچ رہا تھا کہ شاید ظہر کی نماز میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں، دن کو ادھر ادھر ہوتے ہیں،
تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ مسجد میں ہیں. کوئی وقت اس عمر میں جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا جی، جس کو کوئی عرضہ نہ ہونا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ 40 سال عمر ہو جائے نا اور داڑھی میں سفیدی پھر جائے، اس آدمی کو دل نہیں کالا کرنا چاہیے اپنا، اس کو دل اپنا پھر کالا، اس کو چاہیے کہ جب اذان ہو تو وہ مسجد میں ہو، اذان ہو مسجد میں ہو، اپنا تلاوت کرے، معمول کرے، ذکر فکر کرے. ٹھیک ہے نا جی. تو انشاءاللہ مولانا یوسف صاحب سے مشورہ کر کے ایک تو فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ سورہ یاسین پڑھا کریں، وقت مقرر کر کے ہر روز فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کیا کریں، مجلس ہلکا لگایا کریں. اور میں نے ہلکے کا فائدہ آپ کو بیان کیا کہ یہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت کا کیا ہے؟ باغ ہے. اور جنت کے باغوں میں بیٹھے آدمی تو خوب چرے، جنت کے باغوں میں بیٹھ کے کیا کرے؟ خوب چرے. اور ذکر کا حلقہ کیا ہے؟ یہ وہ حلقہ ہے کہ اس کے گرد فرشتے باڑ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ذکر کا حلقہ ختم ہوتا ہے تو فرشتے واپس جب جاتے ہیں تو اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ زمین پر تیری یاد ہو رہی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا. اللہ فرماتے ہو فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا، معاف کر دیا سب کو. اور ایک آدمی ایسے ہی آیا تھا، دیکھا جی استاداں کے آج نواں کام لائے تھے، دیکھیں جی کیا کر رہے ہیں یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ اس کا مقصد ذکر بھی نہیں تھا، صرف دیکھنا تھا، تاک جانگ تھی. فرمایا یہ لوگ اتنے مبارک ہیں، ان کی وجہ سے خدا اس کو بھی بخش دیتا ہے. اندازہ لگاؤ، جس نے دروازے سے صرف دیکھا ہے، ذکر مقصود بھی نہیں ہے اس کا، ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی شقی اور محروم نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. تو یہی باتیں اپنے گھروں میں جا کے کریں. اچھا بہت وقت گزر گیا ہے، اب مڑنا چاہیے. کیوں بزرگوں بہت ٹائم ہو گیا، ہوں مڑنا دی ضرورت ہے. کیا خیال ہے زندہ؟ ہاں ہوں پیچھا مڑنا چاہیے بس. میں تو ایک بڑی عجیب گل سناواں. میرے ایک دوست نا وہ داڑیاں رتا کر دیا سے، میں انہوں کو پوچھا ایک کلر میں پسند ہے میں بھی لاواں نا. انہیں میں کلر دسیا جی یہ فلانا کلر ہے. میں داڑھی رتی کر کے دی اور چٹی چھوڑ دیتی. میں جڑے پوچھا جی تو ماں رنگ دس کے آپ چھوڑ دیتا ہے. انہیں آنے لگے جی میں تو گل صحیح دساں، میرے کو گناہ نہیں چھٹتے تو میں ہوں شیشے میں چٹی داڑھی یہاں پکڑدا ہوں طرح تو وہ چھوڑنا یار ہوں طرح تو بس ہوں چٹی داڑھی ہو گئی ہے، اتنی عمر گزر گئی ہے. ہوں بھی اگر وہی پرانے کام ہیں تو پھر تو ٹھیک نہیں نہ گل. بندے مڑنا چاہیے، بندے مڑنا چاہیے. بس ہو گئی بہت ہو گئی، 40 سال کی زندگی گزر گئی اور پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے. تو میں خبر ہوئے گی کہ نہ ہوئے گی کم جائے تو افانی ہے زان پٹ کفا افانے پریدی نہ کھا صحیح ہے. ماں تو نور چاہتا ہوں ہے جو افانی ہے. ہاں نہ خیال ساتا خیال ساتا آوا بھائی چکم جی طالبان دی طالبان تا امریکہ نہ خواہی پوچھے کہ نا. ہاں دفو امریکیان غلام دی کنا. ہاں اس نے کی خاں اکوڑا کھٹک تو نہ پھر نہ کہنے وجہ اکوڑا کھٹک تو نہ پھر نہ کہنے وجہ کے دیتا ہے. اکوڑا کھٹک والے سنتے اور نسائن اکوڑا کھٹک والوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ ایمان کی طاقت سے 48 ملکوں کو بگایا افغانستان سے. امریکہ کیا نسایا جی تو انہیں طالبان نسایا کہ نہیں نسایا؟ ہاں طالبان کا کڑی ہے کھل دیا سمجھ گئو. دو خبر بنا کہچا سرا دا بنا ویز افغانی ایم دا بنا ویز اکوڑی فاضل ایم پوچھوے امریکہ ہو تو وہی دا فادر آف طالبان سوئی. امریکہ انگریزی بھی چاہتا ہے جی اے طالبان دے پین فادر آف طالبان. ارے فادر آف طالبان کو نہیں چھوڑتے وہ. اچھا ان سے ذرا خوش طبی کی مجھے پتہ تھا افغانی ہے یہ. ہاں پٹھان پٹھان ہوتا ہے پہچانا جاتا ہے. تو بہرحال بات خلاصہ یہ ہے کہ ابھی واپس آنا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بڑی عجیب گل دساں جی، ایک اور بڑی عجیب گل یاد آئی ہے. میرا ایک مقتدی بھی ہے بڑا عقیدت مند ہے،
نائی ہے گراں دا نا حجام، وہ میری بڑی خدمت کرے نا، ایک چاچا تے ایک بھتیجا دونے نائی نا، انہوں دی لڑائی ہوئے صبح صبح جمعے والے دڑے، ایک ہے استاد جامد میں کرساں تے دعا ہے میں کرساں، تو میں صبح درس جاواں نا، درس جاواں جی، تو انہوں میں ایک ہے حاجی غلام محمد نا، وہ ماں ہے یہ تو دی داڑھی دیکھ کے ماں یاد آیا اچھا، اور میں تو بڑی عجیب گل سناواں، اللہ اکبر، وہ دو نائیاں دی عجیب گل سناواں چاچے بھتیجے دی، تو پھر کدا خبر آ وہ حاجی غلام محمد فتح جنگ آیا آبائی تے وہ براہمے گرام پہ رہتا ہے، دو ترے ہفتے نہ آیا جی، تے آیا ایک دن، تو میں نماز میں نہ کھلیا پیچھے صف، تو داڑھی اسی بدی دی آئی نا، تو میں نماز پڑھ کے نا جی، عادت نہیں مڑی اس طرح، پتہ نہیں کیوں ہویا، میں اس آخیا حاجی صاحب گل سن، ہوں تیری داڑھی جڑی ہے نا ایک مٹھ ہو گئی ہے، ہوں اسے کتری نا، تو جس ویلے مرسی نا، یہ ایویں میرے منہ تو نکل گئی گل، تو جس ویلے مرسی نا تو تیرا جنازہ میں انشاءاللہ میں پڑھا سا، تو مرسی تیرا جنازہ میں پڑھا سا، تو جس ویلے تو میں کفن میں دیکھا نا، میں چاہنا تیری داڑھی ایویں پی دی ہوا کفن میں، خدا دی شان دیکھو جی، وہ حاجی غلام محمد میرے نال گل کی تھی، اس آیا جی حضرت ہوں بات ہے جی، اج تو بعد میں اساں کینچی نہ لاساں، حاجی گیا گھر، اس نوہاں چاہ پکڑائی، ایک کوٹ پاری دوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، بچہ دوڑتا ہے جی حاجی صاحب فوت ہو گئے نا، خدا دی شان اج میں یہ گل کی تھی، دوسرے دن اسی وقت میں اس کا جنازہ پڑھایا، تو میں کفن میں دیکھا تو صحیح ہے، اگاں جو ہے یہ داڑھی پئی دی سی نا، سمجھو میری گل، وہ دعا جڑا جام ہے نا، اس میں میں گل دسی، میں دیکھو تو میری خدمت کر دیو تو بڑا اچھا کر دیو، لیکن یہ ہوں تھی یہ نئی لوگوں نے بال کٹ کے نا، تو اپنی بال کٹنے کی بڑی عادت پی دی ہے، تو ہوں نہ کٹیا کرو اج تو بعد، ہاں جی ٹھیک ہے، تسی یقین جان سو حضرت کہ میں مدینہ منورہ گیا، میں مدینہ منورہ پہ گیا تو باب السلام تو باہر نکلتا خواب باب السلام تو باہر نکلتا، اگو دیکھتا ہے یہ نائی آنے لگے تھا، وہ جو خدمتگار ہے جیسا میں گل کی تھی، میں اس آیا حاجی صاحب تسی تو فوت ہو گئے تو عمرے سے کس طرح آ گئے ہو، وہ پتہ ہے کہ وہاں کیا آتا ہے آستے حضرت، وہ جڑا تھا باہر کالونی میں مڑے نا مکان کہتا اسا نا، میں آج کل اس پہ رہنا باہر کالونی میں جڑا سا مکان کہتا ہے نا، آج کل میں اس پہ چاہنا، میں جاگ گیا جی، میں صحیح باہر دیکھیے سو، عام طور تو سی انہیں پیشے والے کمیاں کمزور سمجھتے نا جی، اور نائی ہے جی تے اے موچی ہے جی تے فلانا ہے جی تے، خدا دے نزدیک پتہ نہیں کون مقبول ہے، پیر نصیر الدین صاحب نصیر فرماندے ہیں نا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا خبر کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر پھر پتہ چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سمجھو بزرگوں میں گل سمجھو تسی، تو کہنا ہے محمد اصغر ہوئی نہیں لگتا، اچھا محمد اکبر ہوتا ہے نا، اصغر چھوٹا ہوتا ہے نا، ہاں اکبر بڑا ہوتا ہے، تسی بڑے ہو، اچھا ہاں، اصل ایک بزرگ ہے انہوں کا نام ہے اصغر حسین نا، تو کسی آیا جی اصغر، انہوں نے نا جی اکبر حسین کو تو نکاح سی، محمد کدے نکاح نہیں ہو سکتا، اچھا محمد بڑا ہی رہسی، نام تو سر ٹھیک ہے، اچھا ہاں ممنوع نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، تو یہ تسی بزرگ جڑے ہو نا، یہ جڑداڑے جتنے نظر آتے ہو، اور میں جدو انشاءاللہ پھر آواں نا تو تساں داڑیاں پوری ہونی چاہیے نا، اچھا ہوں چھیڑ چھاڑ نہ کرے ہو، تسی بزرگوں سنتے ہو نا، کتھے ہو تسی کیا سوچنے پہ ہو، نم جن بھی نہیں ہون، ہاں
بس ہونے سے چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، بس اور گل بہت گزر گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگاں پتہ نہیں کتنا ٹائم باقی رہ گیا، ٹھیک ہے نا، کم از کم جس وقت جلانا اگاں تو جس ویلے قبر پوچھے جلا نا اللہ دے نبی دے بارے میں، انہاں دے بارے میں کیا خیال ہے، تو سونی داڑھی نہ لاہوں اساں دے نبی نے داڑھی پوری ہونی چاہیے اس ویلے نا، ٹھیک ہے نا، بس جان عمر ہو گئی کٹیا تو پھر کیا ہویا، کٹی تو پھر کیا بنیا۔ میں ایک آدمی آیا، میں نوجوان میں ذرا داڑھی رہا جی رشتہ شادی ہو جلا جی تو پھر رساں نہ ہوگی حجی آج کل لوگ نہیں دیتے، میں ہو خدا دے بندیا مولویوں پیراں لوگ چار چار دینے تو ایک بھی نہیں دینا کوئی بھی، ہاں کون ایسا نہیں دینا ہے، تو ہون تو تسی اس کاموں کو بھی نکلے دیو، وہ گل بھی مک گئی ہون، اور تو پروگرام نہیں نا، ہاں ہاں اتنا ہی ہمارے ٹارگیٹ تھا نا، میں سمجھنا نہ کما ہوں میں اس تو اور کچھ بھی نہیں اچھا تو اس سے بیاہ استاد ماں نہیں دسیا، ہاں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، تنگ دستی دور فرما، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، ختم ایمان پہ فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، جتنی زندگی باقی رہے گی اللہ عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما، اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما، جتنی باتیں کی ہیں سب کے عمل کا حصہ بنا، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما یا اللہ، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، قاری سلیمان صاحب کا، ان کے بچے کا، اور جتنے یہاں دین کا کام کرنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، سب نمازیوں کو اللہ روحانی جسمانی صحت کے خزانوں کے ساتھ دیر سلامت فرما، اس محلے کو آباد فرما، مسجد کو آباد فرما، ہر طرح کی ان کی ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا فرما یا اللہ، اس مسجد کو کشادہ فرما، بڑی جگہ اللہ اور نصیب فرما، اور اس مسجد کو اچھی تعمیرات نصیب فرما، اور غیب کے خزانوں سے اللہ ان کی امداد فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ